بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روسیوں نے اپنے جاسوس مجاہدین میں داخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ انتہائی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ یہ تھا کہ مرکز میں پہلے سے موجود مجاہدین کو خریدا جائے اور دوسرا مجاہدین کے بھیس میں جاسوس داخل کرنے کا تھا۔ روسی دونوں منصوبوں پر بیک وقت عمل کر رہے تھے۔ ایک دن 3 افغان فوجی مرکز آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کمانڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ مرکز کی پوسٹ پر ابتدائی تفتیش کے بعد علی کو اطلاع دی گئی کہ علی نے انہیں اندر بلا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم روسی فوج سے بھاگ کر آئے ہیں۔ افغان عوام پر روسی فوج کے مظالم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مجاہدین کے خلاف لڑتے ہوئے ہمیں ضمیر بار بار ملامت کرتا ہے کہ اس لیے ہم نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور آج اسلحہ سمیت ادھر چلے آئے ہیں۔ اسلحہ استقبالیہ پوسٹ پر جمع کروا لیا ہے۔ علی نے ان سے بہت سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے اپنے جوابات سے علی کو مطمئن کر دیا۔ علی نے انہیں مجاہدین میں شامل ہونے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ مبارکباد بھی دی۔ ابھی وہ علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد اسلام ادھر چلا آیا۔ اس نے دور ہی سے تینوں کو پہچان لیا۔ وہ تینوں کابل حکومت کی دہشت گرد تنظیم کھاد کے افسر تھے۔ محمد اسلام نے تینوں کے بارے میں علی کو بتایا کہ یہ تو کھاد کے افسر ہیں۔ علی نے بتایا کہ یہ لوگ کھاد کے نہیں بلکہ افغان فوج کے افسر تھے اور بھاگ کر آئے ہیں اور اب مجاہدین میں شامل ہو گئے ہیں۔ محمد اسلام نے کہا کہ بہتر ہے آپ ان کے بارے میں مزید تفتیش کر لیں کیونکہ اتنے پکے کمیونسٹ مجاہدین سے نہیں مل سکتے۔ یقیناً یہ مجاہدین کی جاسوسی کرنے آئے ہوں گے۔ تینوں افغان افسروں نے اس پر احتجاج کیا لیکن محمد اسلام کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے علی نے کہا کہ آپ کو مزید تفتیش کے لیے ابھی روکا جائے گا۔ کہتا آپ کی ابتدائی معلومات تحقیق نہیں کر لیتے، آپ زیر حراست ہیں۔ اگر آپ واقعی خلوص نیت سے مجاہدین میں داخل ہوئے ہیں تو تفتیش کے سلسلے میں آپ کو مجاہدین سے پورا تعاون کرنا چاہیے۔ علی نے 2 مجاہدین کو اس گاؤں بھیجا جسے انہوں نے اپنا گاؤں بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی علی نے شہر میں انٹیلیجنس بیورو کے چیف کیپٹن عبید اللہ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ 3 افراد کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ دوسرے دن شہر سے کیپٹن عبید اللہ نے اطلاع دی کہ تینوں کا کھاد سے تعلق ہے۔ سرکاری کاغذوں میں تینوں آج کل چھٹی پر ہیں جبکہ کھاد کے دفتر میں موجود میرے ایک دوست نے بتایا کہ کسی اہم مشن پر گئے ہیں۔ شام کے وقت اس گاؤں سے بھی مجاہد واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں کا تعلق اس گاؤں سے نہیں۔ تینوں کو بلایا گیا اور ان کے سامنے حاصل شدہ معلومات رکھی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں مسائل موزن آتے ہوئے کہا کہ تم لوگ افغان مسلمانوں کو روس کا غلام بنانے کے کام کر رہے ہو اور یہاں آ کر مجاہدین کی جاسوسی کرنا چاہتے ہو، لیکن تم یہ بھول گئے ہو کہ اللہ مجاہدین کے ساتھ ہے۔ غداروں کو ہر ملک میں موت کی سزا دی جاتی ہے، اس لیے تمہیں بھی موت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ علی اپنے کمرے میں بیٹھا مجاہدین سے مختلف امور پر گفتگو کر رہا تھا کہ ایک سانپ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ مجاہدین اسے مارنے لگے۔ علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ جب تک سانپ کسی کو ڈسے نہیں اسے کچھ نہ کہا جائے۔ سانپ کمرے کا چکر کاٹ کر باہر چلا گیا۔ مجاہدین بھی سانپ کو دیکھنے باہر چلے آئے۔ سانپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی مجاہد اسے بکھانے کی کوشش کرتا وہ زمین پر پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا اور پھنکارنے لگتا۔ کبھی خود ہی چلنے لگتا، کچھ دیر دور تک جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ پھر اس نے اپنی دم علی کے پاؤں پر مارنی شروع کر دی۔ دم مارنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس نے واپس مڑ کر دیکھا اور پھر لوٹ آیا۔ واپس آ کر اس نے اپنی دم کو علی کی پنڈلی کے گرد لپیٹ دیا۔ مجاہدین مارنے لگے مگر علی نے اس دفعہ بھی روک دیا۔ علی سانپ کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سانپ کے منہ پر لگی ہوئی تھیں تاکہ اگر وہ کاٹنے کی کوشش کرے تو فوراً اسے ہلاک کر دیا جائے۔ کئی مجاہدین نے علی کو سمجھایا کہ زہریلے سانپ سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے۔ سانپ نے علی کو کھینچنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ علی بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا اور وہ یوں ہی چلنے لگا۔ سانپ نے اپنی دم کو پنڈلی سے کھول کر بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اور دوسرے مجاہدین اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ مرکز سے کوئی آدھا میل دور جا کر سانپ ایک جگہ رک گیا اور پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور ایک طرف کو منہ کر کے پھنکارنے لگا۔ مجاہدین نے اس کی طرف دیکھا تو وہاں 2 مجاہدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ علی اور دوسرے مجاہدین نے اس کی طرف چلے گئے۔ علی نے دیکھا کہ دونوں مجاہد مر چکے تھے۔ ان کے جسم نیلے پڑ چکے تھے۔ دونوں کے پاؤں پر سانپ نے کاٹا تھا۔
ایک مجاہد نے کہا کہ اسی چلاک سانپ نے انہیں ڈسا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ وہ واپس مڑے مگر سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے سانپ کو بہت ڈھونڈا مگر سانپ انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ علی نے مردہ مجاہدین کی شناخت کے لیے ان کی جیبوں کی تلاشی لی۔ دونوں مجاہدوں کا تعلق کمانڈر عید محمد کی چوکی سے تھا۔ علی کو ایک مجاہد کی جیب سے ایک لفافہ ملا، وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ علی خط پڑھنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے خدایا، ہم تیرے کس کس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ہم نادانوں کی مدد نہ کریں تو چلاک مکار دشمن ہمیں لمحوں میں ختم کر دے۔ سب مجاہدین علی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ شاید بتائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ علی نے ان سے کہا کہ دونوں کی لاشیں مرکز کے اندر پہنچا دی جائیں۔ دفتر پہنچ کر علی نے 10 مجاہدین سے کہا کہ فوراً جاؤ اور کمانڈر عید محمد کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب بھی مجاہدین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک مجاہد نے پوچھا تو علی نے کہا کہ صبر کرو۔ کمانڈر عید محمد گرفتار ہو کر آ چکا تھا۔ علی ہر جہازی چوکی پر ٹیلی فون کر رہا تھا کہ سب مجاہدین فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ صرف دو مجاہد پہرے کے لیے ہر پوسٹ میں موجود رہے۔ آدھا گھنٹے بعد تمام مجاہدین اکٹھے ہو چکے تھے۔ علی اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور مجاہدین سے کہا کہ لاشیں اوپر لے آؤ۔ سب مجاہدین کے سامنے سانپ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم جب سانپ کا پیچھا کرتے ہوئے ان مجاہدین تک پہنچے تو ان کی جیب سے یہ خط برآمد ہوا۔ یہ خط کمانڈر عید محمد کی طرف سے صوبائی دارالحکومت میں روسی کمانڈر کے نام ہے۔ اس مرکز کے نقشوں کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی سرگرمیوں کی ایک ایک تفصیل درج ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ لوگ ان ایمان فروشوں کی لاشیں دیکھ لیں جو ہمارے قتل کا سودا کرنے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف زہریلے سانپ سے ہلاک کروا کے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا بلکہ اس سانپ کے ذریعے ہمیں بھی مطلع کیا۔ لاشوں کو غور سے دیکھو، یہ سانپ زہر سے نیلی ہو چکی ہیں اور دوزخ میں نہ جانے ان ایمان فروشوں کو کیا عذاب دیا جائے گا۔ یاد رکھو، جو لوگ دولت کی ہوس میں ایمان کا سودا کرتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے دنیا میں عذاب خداوندی سے بچ بھی جائیں تو آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ سب مجاہدین ایمان فروش کمانڈر عید محمد کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مجاہدین کا مطالبہ تھا کہ عید محمد غدار ہے، ایمان فروش ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اسے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی غدار کو جرأت نہ ہو کہ اس نے مجاہدین سے کہا کہ آج رات ہر مجاہد شکرانے کے طور پر نفل ادا کرے، کیونکہ اگر اللہ اس سازش کو بے نقاب نہ کرتا تو دشمن اس مرکز پر قابض ہو چکے ہوتے اور ہم میں سے اکثر اب تک مر بھی چکے ہوتے۔ سب مجاہدین شکر ہے یا خدایا شکر ہے کے نعرے بلند کرتے ہوئے اپنی اپنی چوکیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن علی اپنے کمرے میں بیٹھا عبد الرحمن سے محو گفتگو تھا کہ ایک مجاہد اندر داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ میں موٹر سائیکل سوار دستے میں شامل ہوں۔ آج ہم دشمن کی ایک چوکی سے تباہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا مل گئی، وہ زخمی تھی۔ اس نے ہمیں روک کر مجاہدین کے مرکز کا راستہ پوچھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی لڑکی روسیوں نے اغوا کر لی ہے اور وہ اس سلسلے میں مجاہدین کے کمانڈر سے ملنا چاہتی ہے۔ علی نے بڑھیا کو دوری سے پہچان لیا، یہ تو طاہرہ کی ماں ہے۔ یہ سوچ کر ہی کہ طاہرہ کو روسیوں نے اغوا کر لیا، علی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ اٹھ کر طاہرہ کی ماں کی طرف چل پڑا۔ عبد الرحمن اور محمد اسلام بھی کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن نے جو ہی طاہرہ کی ماں کو دیکھا وہ بھی فکر مند ہو گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اماں کو مرکز آنا پڑا، حالانکہ چند دن پہلے جس مجاہدین کے ہاتھ اس نے پیسے بھیجے تھے اس نے آ کر بتایا کہ طاہرہ اور اس کی ماں بالکل خیریت سے ہیں۔ اس نے علی سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو اس نے بتایا کہ طاہرہ کو روسیوں نے اغوا کر لیا ہے، اور یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اڑ کر چلا جائے اور اپنی بہن کو اغوا کرنے والوں کا قیمہ بنا لے۔ طاہرہ کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے مجاہد بیٹو، آج ہم صبح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک روسی گھر میں داخل ہوا اور اس نے طاہرہ کو اغوا کے لیے آیا تھا، جس نے تمہیں بچانے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے انہوں نے زخمی کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، طاہرہ تمہاری ہی بیٹی نہیں، مجاہدین کی عزت اور غیرت بھی ہے، مجاہدین اپنی جانوں پر کھیل کر بھی اسے واپس لائیں گے۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا کہ اماں کو مہمان خانے میں چھوڑ کر فوراً میرے کمرے میں پہنچو۔ علی نے شہر میں انٹیلی جنس بیورو کے چیف کیپٹن عبید اللہ سے وائرلیس پر رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ آج طاہرہ نام کی ایک لڑکی کو روسیوں نے اغوا کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات فراہم
کریں۔ عبد الرحمن کمرے میں واپس آ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا مگر اس کی زبان خاموش تھی۔ وہ بار بار علی کی طرف دیکھ رہا تھا، علی کی طرح وہ بھی پریشان تھا۔ علی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عبد الرحمن حوصلہ رکھو، تہرا کے بارے میں تم سے کم پریشان نہیں، لیکن جذبات میں کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ اور بنایا ہوا کوئی بھی منصوبہ تہرا کو بچانے کی بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ علی میں یہ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں کہ تہرا کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کا بھائی اس کی مدد کو ابھی تک نہیں پہنچا۔ عبد الرحمن نے بات ختم کی تو علی نے کہا کہ تہرا کے اغوا کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ دونوں ماں بیٹی کو اسی دن اپنے ساتھ لے کر آتے اور انہیں پاکستان بھیج دیتے۔ ان کے لیے ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور ابھی تک شہر سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے ویلس پر دوبارہ رابطہ کیا تو ڈیوٹی پر موجود فرد نے بتایا کہ عبید اللہ اور دوسرے جاسوس ابھی تک دفتر واپس نہیں آئے، وہ تہرا ہی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ویلس پر پیغام آنا شروع ہوا۔ کیپٹن عبید اللہ نے بتایا کہ تہرا کو شہر میں موجود روسی کمانڈر روزوروف نے اغوا کیا ہے۔ جب سے وہ یہاں آیا ہے، ہفتے میں ایک لڑکی کو اغوا کرواتا ہے۔ اس اغوا میں کمیونسٹ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ کسی محلے میں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اس کی اطلاع روسی کمانڈر کو دیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان کمیونسٹوں کو بھی عیاشی کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ تہرا کو بھی ایک کمیونسٹ امجد خان نے اغوا کروایا ہے۔ امجد خان کبھی تہرا کے بھائی کا دوست تھا۔ تہرا کے بھائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب سور والے دن مجاہدین نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تہرا کا بھائی بذات خود ایک عیاش کمیونسٹ نوجوان تھا۔ تہرا کے اغوا کے فوراً بعد روسی کمانڈر روزوروف کو کابل بلا لیا گیا تھا اور تہرا ابھی تک اس کی رہائش گاہ میں قید ہے۔ علی نے کیپٹن عبید اللہ سے کہا کہ ہم موٹر سائیکلوں پر تہرا کو روسی کمانڈر کی قید سے رہا کرانے آ رہے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے روسی کمانڈری رہائش گاہ کے ارد گرد کے نقشے اور پہرے داروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ ہم مشرق میں احمد گل کے باغ کے قریب ملیں۔ باغ کے مشرق میں جو نالہ ہے، ہم وہاں انتظار کریں گے۔ علی نے شہر کے قریب مجاہدین کے مراکز کے کمانڈر کو بھی مطلع کر دیا اور وہ اپنے بہترین مجاہدین لے کر احمد گل خان کے باغ کے قریب مشرق میں پہنچ گئے۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا کہ آپ اپنے دستے میں سے 10 بہترین مجاہدین کا انتخاب کریں۔ وہاں ہم محمد اسلام سے کہا کہ آج تمہارے دستانوں اور گیس کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب مجاہدین موٹر سائیکلوں پر احمد گل خان کے باغ کے مشرق میں نالے میں پہنچ گئے۔ کیپٹن عبید اللہ اور صوبائی دارالحکومت کے قریبی مراکز کے 100 سے زیادہ مجاہدین وہاں پہلے ہی سے موجود تھے۔ علی نے مجاہدین کو تہرا کے بارے میں مختصر بتایا۔ جب مجاہدین کو پتہ چلا کہ اس نے مجاہدین کو اپنے بچانے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا تو ان کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ سب مجاہدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تہرا صرف عبد الرحمن کی نہیں، ہم سب کی بہن ہے۔ وہ افغانستان اور ملت اسلامیہ کی ایک غیرت مند بیٹی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ہم اس شہر کی ایک ایک کمیونسٹ اور ایک ایک روسی سے بدلہ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبید نے علی کے سامنے روسی کمانڈر کی رہائش گاہ کے ارد گرد کے نقشے اور کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا ممکنہ راستہ کے بارے میں تفصیل رکھی۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد 2 راستے تھے، ایک اس سامنے کے دروازے سے جدھر سے پہرے دار تھے اور خونخوار کتے بھی تھے، اور دوسرا راستہ گٹر کے ذریعے تھا۔ ادھر بھی پہرے دار موجود تھے مگر کم تعداد میں۔ علی نے گٹر والے راستے کا انتخاب کیا کیونکہ سامنے والے راستے تک پہنچنے کے لیے چھاؤنی سے گزر کر جانا پڑتا تھا اور علی کسی بڑی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے لڑائی سے زیادہ تہرا کی عزت اور جان کی فکر تھی۔ دونوں گروپ شہر میں اپنے اپنے راستوں سے داخل ہو گئے اور تیسرے گروپ نے اپنی پوزیشنیں سنبھالیں۔ علی اور اس کا گروپ درختوں کے گھنے ذخیرے سے گزرتا ہوا چھاؤنی کی 4 دیواری تک پہنچ گیا تھا۔ 4 دیواری پر خاردار تار لگی ہوئی تھی اور دیوار کے اس طرف پہرے دار موجود تھے۔ علی نے 8 مجاہدین سے کہا کہ 2 کی ٹولیوں میں جاؤ اور ان 4 پہرے داروں پر قابو پا لو۔ عبد الرحمن کے تربیت یافتہ 8 مجاہدین زہریلی گیس کے دستانے پہنے زمین پر رینگتے ہوئے اپنے اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی پہرے داروں سے وہ کئی گز دور تھے کہ پہرے داروں کو رینگنے کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ معلومات کر پاتے سرسراہٹ کس چیز کی ہے، مجاہدین شہینوں کی طرح جھپٹے اور لمحوں میں ان کی لاشیں لے کر علی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یہ کارکردگی دیکھ کر علی کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔
ابھی ان شہین صفت مجاہدین کی تربیت کے بمشکل 2 ماہ مکمل ہوئے تھے۔ یہاں یہ بتاؤں کہ عبد الرحمن اور علی نے مل کر ایک فورس تیار کی تھی جو کمانڈوز کی طرح کام کرتی تھی۔ یہ اسی کے مجاہد تھے۔ اب مجاہدین کے لیے چھاؤنی کے اندر داخل ہونے کا راستہ صاف تھا۔ مجاہدین ایک ایک کر کے گٹر کے ذریعے چار دیواری کے دوسری طرف پہنچنا شروع ہو گئے۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر کوٹھی تھی، مگر غیر متوقع طور پر ادھر بھی خونخوار کتے پہرا دے رہے تھے اور انہیں کھلا چھوڑا گیا تھا۔ عبد الرحمانی کے 4 تربیت یافتہ مجاہدوں نے ان کتوں کو ختم کر کے اپنی خدمات پیش کی۔ چاروں مجاہدین اس تیزی کے ساتھ کتوں کی طرف دوڑے کہ کتے صرف 3-4 دفعہ ہی بھوں بھوں کیا کر پائے۔ علی نے دیکھا کہ کتے چھلانگ لگا کر مجاہدین پر اچھلے۔ انہوں نے دونوں کتوں کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اور گیس سے لمحوں میں موت کی نیند سلا دیا۔ علی نے مجاہدین کے اندر چیتے کی سی پھرتی دیکھ کر عبد الرحمن کی تعریف کی۔ 10 مجاہدین کو علی نے کوٹھی کے باہر چھوڑا اور 5 مجاہدین کے ساتھ روشن دان کے راستے خود کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور چوتھے کمرے میں پہنچا۔ ایک کمرے میں ایک لڑکی نماز پڑھ رہی تھی۔ لڑکی کا منہ دوسری طرف تھا۔ اگر علی کی طرف ہوتا بھی تو وہ چہرے سے تو طاہرہ کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے طاہرہ کی آواز ہی سنی تھی مگر بمشکل پہچان پاتا اور شکل نہیں دیکھی تھی۔ جس دن علی اور عبد الرحمن نے طاہرہ کے گھر پناہ لی تھی، طاہرہ اس دن اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ لڑکی نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ علی کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور چہرہ معصومیت سے پر نور تھا۔ علی نے دیکھتے ہی نظریں نیچی کر لیں۔ لڑکی نے بھی فوراً چہرے کے دوپٹے سے ڈھانپ کر نظریں جھکا لیں۔ علی کو یقین تھا کہ یہ طاہرہ ہی ہے، ورنہ کسی روسی کی کوٹھی میں کوئی نماز کون پڑھتا۔ لیکن پھر بھی علی نے پوچھا کہ کیا آپ طاہرہ ہیں؟ جی ہاں، میں طاہرہ ہوں۔ علی نے اسے بتایا کہ میرا نام علی ہے اور تمہارا بھائی عبید الرحمن باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ علی نے مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں پہنچنے میں دیر ہوگی۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی روسی یا ذلیل افغان نے ابھی تک تمہیں… علی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ طاہرہ بول پڑی، نہیں، آپ دیر سے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بروقت میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ علی نے روسی کمانڈر روزروف کے نام پیغام لکھ کر کمرے میں چھوڑ دیا۔ علی نے روسی کمانڈر کو لکھا کہ روزروف، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم یہاں نہیں تھے۔ اگر تم مجھے مل جاتے تو آج تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، اور اگر اسلام نے لڑکیوں کو اغوا کرنے کی اجازت دی ہوتی تو تمہاری بہن کو اور بیوی کو روس سے اٹھا کر لے آتا۔ اگر آئندہ کبھی تم نے کسی افغان لڑکی کو اغوا کیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ علی نے طاہرہ سے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آتی جائیں۔ آخری کمرے پر پہنچ کر علی سوچنے لگا کہ طاہرہ کو روشن دان کے ذریعے کیسے باہر نکالا جائے۔ اس سلسلے میں علی نے 2 مجاہدین سے کہا کہ آپ پہلے باہر چلے جائیں اور دیوار کے ساتھ نیچے کھڑے ہو جائیں اور ادھر سے طاہرہ کی نیچے اترنے میں مدد کریں۔ علی نے طاہرہ سے کہا کہ آپ میرے کاندھے پر قدم رکھ کر روشن دان تک پہنچے۔ طاہرہ ہچکچائی اور کہا کہ میں کسی مجاہد کے کاندھوں پر اپنے قدم کیسے رکھوں، یہ بہت مشکل ہے، میں خود ہی روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ علی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طاہرہ نہ صرف روشن دان تک آرام سے خود ہی پہنچ گئی بلکہ دوسری طرف بھی اس نے بلا خوف چھلانگ لگا دی۔ عبد الرحمن نے طاہرہ کا حال پوچھا تو اسے خیر و عافیت سے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ طاہرہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی میری مدد کو پہنچے گا اور میں شام سے پہلے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں آگے ہوں میری بہن۔ آپ… عبد الرحمن نے پوچھا کہ آپ کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ طاہرہ نے جواب میں کہا کہ میں باخیریت ہوں۔ طاہرہ نے پوچھا کہ آپ کے کمانڈر کون ہیں؟ وہ تو تمہیں یہ معلوم ہی نہیں، وہی جو تمہیں کوٹھی سے باہر نکال کر لائے ہیں، کمانڈر علی، عبد الرحمن نے بتایا۔ تو طاہرہ نے کہا میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کا کمانڈر کوئی بوڑھا مجاہد ہوگا۔ علی نے عبد الرحمن کو آواز دی کہ بھائی باقی باتیں باہر جا کر لینا، یہاں ایک منٹ بھی مزید ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ سب مجاہدین چھونے کی طرف چار دیواری سے گٹری کے راستے باہر آ گئے۔ علی کو خطرہ تھا کہ کوٹھی کے دوسری طرف کے پہرے داروں سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، مگر کوٹھی کی دوسری طرف پہرے داروں کو شاید پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ علی نے باہر آ کر طاہرہ سے کہا کہ ممکن ہے کہ راستے میں کسی جگہ دشمن سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے، اس صورت میں فوراً زمین پر لیٹ جانا اور اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ رہنا۔ مجاہدین کو کسی جگہ بھی روسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ آرام سے احمد گل خان کے باغ میں نالے کے قریب پہنچ جائیں۔ راستے کا پہرا دینے والے مجاہدین اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھے۔ علی نے ہدایت کی جب دوسرے گروپ آ جائیں تو آپ بھی ساتھ آ جائیں۔
راستے پر پہرا دینے والے مجاہدین بھی واپس آ گئے۔ امجد خان کے علاوہ 4 دوسرے کمیونسٹ لیڈر بھی گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ چاند پوری طرح آسمان پر روشن تھا۔ چاندنی اس قدر زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانی جا سکتی تھی۔ علی نے کمیونسٹوں سے کہا کہ تم لوگ انسانیت کے نام پر دبا ہو، تم نے دین ہی نہیں چھوڑا، تمہاری غیرت بھی مر چکی ہے، تم اس حد تک بے غیرت ہو چکے ہو، افغان لڑکیوں کو خود اغوا کر کے روسیوں کو کوٹھیوں میں پہنچاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ یہ تمہاری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، موت کی سزا بھی تمہارے لیے بہت کم ہے۔ علی نے جو ہی بات ختم کی، طاہرہ جو ایک طرف خاموش بیٹھی تھی وہ اٹھ کر آگے بڑھی اور امجد خان سے کہا، بے دین بے غیرت امجد خان، دیکھتی ہے تم نے میرا خدا کتنا طاقتور ہے؟ میں نے تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی خدا ہے تو اسے کہو کہ آج تمہیں ہم سے بچا لے۔ اب دیکھ لو میرے خدا نے تمہیں مجھے کیسے بچایا اور تمہارا خدا روس تمہیں آج نہیں بچا سکے گا۔ امجد خان نے بولنا چاہا تو ایک مجاہد نے زور سے اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، خبردار کہ تم نے اپنی ناپاک زبان کھولنے کی کوشش کی۔ علی نے گرفتار کمیونسٹوں کو گولی مارنے کا حکم دیا اور مجاہدین سے کہا کہ ان کی لاشیں سڑک پر پھینک دو اور ان کی لاشوں پر میری طرف سے یہ پیغام لکھ دینا کہ آئندہ جس سے ایک کمیونسٹ یا روسی فوجی نے کسی افغان لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس کا حشر بھی انہی جیسا ہوگا۔ کمیونسٹوں کو علی کی موجودگی میں گولی مار دی گئی اور مجاہدین اپنے اپنے مراکز کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کی نماز سے پہلے علی اور اس کے ساتھی اپنے مرکز پہنچ گئے اور طاہرہ اور اس کی ماں کے پاس بھیج دیا گیا۔ روسی اس کارروائی سے مزید پریشان ہو گئے۔ تیسرے دن استقبالیہ پوسٹ سے علی کو اطلاع ملی کہ کمانڈر زیروروف کا نمائندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ علی نے پوچھا کہ مرکز تک کیسے پہنچا؟ علی کو بتایا گیا کہ مرکز سے بہت دور پہرے پر موجود مجاہدین نے اسے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں پہنچا دیا ہے۔ نمائندہ نے علی کو کمانڈر کا خط دیا۔ علی نے خط پڑھا۔ خط میں لکھا تھا، ڈیئر علی، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے رشتہ دار طاہرہ کو میرے آدمیوں نے غلطی سے اغوا کر لیا۔ میں صوبے میں امن و امان کی خاطر آپ کو صلح کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر اپنی کارروائیاں روک دو تو میں جنگ بندی کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے کوئی فوجی شہر میں کوئی کارروائی نہیں کیا کریں گے۔ علی خط پڑھ کر ہنسا۔ اس نے مجاہدین سے مشورے کے بعد روسی کمانڈر کے نام خط لکھا اور کہا، کمانڈر زیروروف، یا تو آپ انتہائی مکار اور چلاک ہیں یا پھر انتہائی بیوقوف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بندی کا معاملہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے۔ گھر میں گھس آنے والے ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی جنگ بندی یا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان سے اپنا گھر خالی کروایا جاتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جنگ بندی کی بات کرنے کے بجائے اس ملک کو خالی کر کے واپس چلے جاؤ۔ دوسرے دن پھر وہی نمائندہ آ گیا۔ اس نے علی سے کہا کہ کمانڈر صاحب نے کہا ہے کہ آپ جنگ بندی کی تجویز پر دوبارہ غور کر لیں، بصورت دیگر ہم سپٹا ناز دستے منگوانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ علی نے نمائندہ سے کہا کہ اس کتے روسی کمانڈر کو جا کر کہہ دو کہ مجاہدین خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم ریچھ اور بھیڑیوں سب کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ آئندہ اگر تم اس کا ایسا کوئی پیغام لے کر آئے تو ہم تمہیں زندہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ ڈاکو اور چوروں کے نمائندے سے بات چیت کرنا حریت پسندوں کی توہین ہے اور شہدا سے غداری۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔